فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورہ الکہف کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 110۔ آخرت پر جن لوگوں کو ایمان ہے اللہ نے انہیں ایک دعوت دی، بالخصوص مسلمان اہل ایمان جن کا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، ان کا محاسبہ ہونا ہے، اللہ ان سے حساب لے گا کہ زندگی کا ایک ایک عمل اللہ رب العالمین چیک کرے گا اور اس کے متعلق سوال کرے گا۔ ان لوگوں کو اللہ نے بالخصوص دعوت دی۔ بالکل آخری آیت میں یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جس کی فضیلت ہر جمعے کے دن پڑھنے کی بالخصوص ایک فضیلت آتی ہے۔ پورے ہفتے کے اللہ اسے نور عطا فرماتا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جسے یہ سورت حفظ ہو جائے، ایک مضبوط دیوار اپنے لیے دفاعی حصار کو قائم کر لیتا ہے۔ بالخصوص اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات روزانہ جو تلاوت کریں، دجال جیسے بڑے فتنے سے جو بچ سکتا ہے، باقی دنیا کے سارے فتنے سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ آخر میں جہاں اللہ رب العالمین نے اس سورت کو مکمل کیا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اپنی جھولیاں نیک اعمال سے بھر کر اللہ کے سامنے پیش کریں، نیکیاں لے کر آ، عبادات لے کر آ، قربانیاں دنیا میں دینے کے بعد رب کے سامنے تمہاری حاضری، اگر تمہیں یقین ہے کہ رب سے تمہاری ملاقات ہونی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیکیاں کرتا رہے، جہاں اللہ موقع دے، جہاں اس کو توفیق ملے، صحت ہو، اللہ کے فرائض اور پھر نوافل جس قدر زیادہ نیکیاں کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے کہ آخرت میں رب کے سامنے میری حاضری ہو، شاید یہ ساری نیکیاں میری گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے، میرا حساب رب کے سامنے آسان ہو جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک مخلوق کو شریک نہ کرے، جسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا حساب شروع ہو جائے، نیکیاں کرے۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے کیونکہ توحید بنیادی شرط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک کر بیٹھے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے اور آخرت اس کی برباد ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ احدا، کسی مخلوق، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اولیاء، نہ کوئی ولی، سب کے جو درجات ہیں، مقام ہیں محبت کے، وہ ان کو دیتا رہے، لیکن رب کے ساتھ شریک نہ کرے۔ نبیوں کے سردار کیوں نہ، نبیوں کے امام، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی اطاعت اور پیروی اور ان کی محبت دل میں ساری مخلوق سے بڑھ کر، ساری مخلوق سے بڑھ کر، لیکن اللہ کا مقام انہیں بھی نہیں دے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، اللہ کی صفات ان کو سونپنا، اللہ کی طرح موت سے پاک سمجھنا، انکار کر دینا وفات کا کہ ہمیشہ زندہ ہے، موجود اللہ کی طرح، عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، اللہ کی ذات جس طرح سراپا نور ہے، اسی نور سے نکلے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا عقیدہ نہ ہو، کسی کو شریک نہ کرے۔ آخرت پر ایمان
ایمانیات کے جو 6 بنیادی اجزاء ہیں ان میں سے آخری جز یہ ہے: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، ان تمام رسولوں پر جو اللہ رب العالمین نے کتابیں صحائف نازل کیے ان پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جو کچھ انسان کو خوشیاں مل رہی ہیں وہ اللہ نے پہلے لکھی ہوئی، جو کچھ نقصان، صدمہ، پریشانیاں مل چکی یا مل رہی وہ اللہ نے پہلے تقدیر میں لکھی ہوئی۔ کوئی حبیب فوت ہو گیا، رشتہ دار، اللہ نے اس کی زندگی یہی لکھی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو بچانا اگر چاہتے نہیں بچا سکتے، تقدیر میں لکھی ہوئی چیز جس میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا، یہ تقدیر پر ایمان۔ بیمار پڑ گیا، کاروباری خسارہ آ گیا، نقصان پڑ گیا، حادثہ ہو گیا، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، لیکن پھر کسی کے ساتھ حادثہ اگر ہو بھی جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی صورت، سب تقدیر میں ایک ایک چیز۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اس رش میں وہ نہ نکلتا تو بچ جاتا، رات کے وقت نہ نکلتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، کہ ایمان کے منافی جملے، یہ روڈ اختیار نہ کرتا، فلاں روڈ سے جاتا تو بچ جاتا، یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان سے منافی الفاظ ہیں جس کو شریعت میں منع کیا ہے، تقدیر میں تھا، سب تقدیر میں۔ چھٹی چیز، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، سب نے پیش ہے، ہماری نیکیاں ایک ایک عمل، زندگی کے مراحل، لمحات سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ الجاثیہ۔ ایک ایک فرد کے سامنے اس کا کتاب، اس کی کتاب، اس کا نام اعمال لایا جائے گا، دیکھو اپنے ہاتھ سے۔ سورہ کہف نہیں پڑھا، سورہ بنی اسرائیل، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، تم اپنے اعمال کی کتاب دیکھو، تمہاری زندگی کے گوشے، لمحات، تمہاری راتیں، تمہارے دن، تمہارے سفر، تمہارا کاروبار، تمہاری عبادتیں، دوستوں کی محفل میں تمہاری زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ، ایک ایک لفظ میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہے۔ کہیں کوئی تمہارے پر ظلم ہوا ہے تو بتاؤ، اللہ مکمل حجت کرے گا، پھر اس کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ نامہ اعمال دکھایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے فرشتے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہے، ذرہ برابر، پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہیں نہیں مان کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان، لیکن ذرہ برابر نیکی، مسلمان بھائی راستے میں مل گیا تم نے سلام کہہ دیا، اللہ بھولنے والا نہیں۔ ذرہ برابر نیکی بھی محفوظ ہو رہی ہے، وہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، وہ نوٹ ہو گئی۔ تم جتنی دعائیں کر رہے ہو، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، جس پریشانی کی وجہ سے تم دعائیں کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو دعائیں نہیں کر رہا ہوں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، یہ شیطان فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ تمہاری چیز تمہیں ملے گی، تمہاری خواہشات اللہ پوری کرے گا، تمہاری دعائیں پوری ہوں گی، اور اگر اللہ کی کوئی حکمت غالب ہو، تمہاری پریشانی سے نکلنے میں تاخیر بھی ہو، جب تک سال، 2 سال، 10 سال تم جتنی دعائیں کر رہے ہو، ایک ایک لفظ میرے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، وہ ضائع نہیں ہو رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر وہ لکھا ہوا پائے۔ مسجد میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آئی، سیدھا پاؤں اندر رکھا، پہلے سیدھا، دایاں پاؤں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم۔ فرشتہ نے فوراً نیکی لکھی، ہر نیکی 10 گنا برابر، وہ 10 نیکیاں آپ کے کھاتے میں چل رہی، ایک ایک نیکی، چھوٹی نیکیوں کی مثال ہے۔ تمہارے فرائض جو اللہ کے ہاں بڑی حیثیت والے ہیں، ان فرائض کے تتمہ کے لیے، تکمیل کے لیے تمہارے نوافل، فردی زکوٰۃ، نفلی صدقات، بڑی نیکیاں ہیں تمہاری، فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ضائع نہیں۔ آپ نے تمہید میں آیت سنی،
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ موحد ہو، موحد ہے، چلتے پھرتے ڈرائیونگ کر رہا ہے، سواری پر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے خزانے جمع ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں، 1 مرتبہ کہو، 100 مرتبہ کہو، 1000 مرتبہ کہو، لکھ رہے ہیں فرشتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف، ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے، اس کو لکھنے والا ایک ہوشیار چاقو چوبند فرشتہ موجود، فوراً لکھ لیتا ہے، چاہے وہ نیکی کا لفظ اللہ کا کوئی ذکر ہو۔ موحد ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ جس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے گا قیامت کے دن، اس ترازو کے پلڑے کتنے بھاری ہیں؟ ایک پلڑے میں 7 زمینیں 7 آسمان سما سکتے ہیں۔ قیامت کے دن قائم ہونے والے ترازو، جس میں خود انسانوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا۔ فرمایا موحد توحید کا نور ہے، پہلے اللہ کے فرائض اس کے پاس مکمل، الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ کہتا ہے، نصف المیزان، میزان کا نیکیوں کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ کتنا بڑا پلڑا ہے، جس میں 7 زمینیں 7 آسمان آ جائیں، ان سے بھی زیادہ وسعت اور کشادگی والا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اگلا لفظ الحمدللہ کہ باقی آدھا پلڑا بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ بڑا قدردان، تمہاری نیکیاں فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کا اجر آپ کو ملے گا۔ توحید ہو، نیکیوں میں سبقت ہو، پھر اللہ بندوں کو اس طرح نوازتا ہے۔ اور اگر دوستوں کی محفل میں کسی کا تبصرہ ہو چلے، اس پر تم منفی تبصرے کرو، اس کے عیوب ٹٹولنا شروع کر دو، اس سے بات کرنا نہیں آتی، ہمیشہ وہ ٹانگیں کھینچتا ہے، تبصرے کرو، نماز وغیرہ کے معاملات میں تم نکتہ چینی کرو، اور پھر یہ بات کرو کہ اس کے جو عیوب ہیں ہمیں معلوم ہے وہ کتنا نیک ہے، ہمیشہ وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہی برا سوچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چاقو چوبند فرشتہ جو نیکیاں بھی لکھ رہا ہے، وہ گناہ بھی لکھ رہا ہے۔ مسلمان بھائی پر تبصرہ، اس کو منہ پہ تانا دے دو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرو، اس پر تبصرے شروع کر دو، یہ الفاظ تمہارے لکھے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں چلو خیر ہے لفظوں سے زبان سے الفاظ نکل گئے، نہیں، یہ تمہارے اوپر اب قرضہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں بلا کر کہو، ڈرو نہیں کہ یہ کیا سمجھے گا، شرما حضوری میں اپنی آخرت برباد مت کرو کہ مجھے اپنی آخرت بچانی ہے، کہ بھائی تمہاری غیر موجودگی میں میری زبان سے تمہارے متعلق غلط الفاظ نکل گئے تھے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مسلمان ہوگا معاف کرے، اس کو اتنا خوف آیا کہ اس نے میری غیبت کی، اب اعتراف کر، اللہ تو اسی پر راضی ہو جائے۔ فَمَا فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، فرمایا کسی مسلمان بھائی کا حق، اس کی عزت کو تم نے اچھالا، حملہ کیا، اس کا حق کھایا ہے، اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، دھوکے سے اس کا مال تم کھا گئے ہو کسی طریقے سے، فرمایا مرنے سے پہلے معاملہ صاف کر، مالی صورت میں اس کو واپس کر دو، عزت ہے اس سے معافی مانگو، اس کی عزت کو تم نے داغدار کیا ہے، معافی مانگو۔ من قبل یوم لا درہم ثم ولا دینار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا پھر اس دن جب اللہ قیامت کے دن تو بلائے گا، پھر جب اللہ نے محاسبہ کر لیا تمہارے بھائی کے لیے، پھر نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ ہوگا، وہاں پیسے اور مال و دولت نہیں ہوگی، درہم دینار نہیں ہوگے کہ تم درہم دینار دے کے اپنی جان چھڑا سکو، نہیں، بغیر کپڑوں کے لوگ اٹھیں گے۔ درہم و دینار کہاں، کوئی دنیاوی ملکت نہیں ہوگی، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہوں گی، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتیوں کے اٹھو گے قبروں سے، کہاں ہوگا مال و اسباب، کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال، صرف اعمال۔
ورنہ دنیا میں ہی وہ اپنے معاملات صاف کرو۔ آخرت پر ایمان ایک بہترین اثر رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ موت پر یقین، اللہ کے سامنے حاضری پیشی۔ رمضان مبارک کا مہینہ ابھی تازہ گزرا ہے، اس کے ثمرات اور فوائد ہم نے پورے سال کے لیے حاصل کر یہ ایک توشہ ہے، یہ زائدہ ہے، یہ ایک مہینہ زائدہ ہے، توشہ ہے ہمارا 11 مہینوں کے لیے۔ اس توشے کو ختم ہونے نہیں دو، یعنی جو ثمرات، پھل، روحانی فوائد اس مہینے سے حاصل کیے ہیں یہ یکدم ختم نہ ہو جائیں، یہ 11 مہینے تک چلے، اگلے رمضان میں پھر توشہ جمع کرو اپنی روحانی تربیت کا، وہ توشہ پھر 11 مہینے چلتا رہے، پھر اگلے رمضان میں پھر اپنا توشہ جمع کرو۔ ابھی تو 2 ہفتے گزرے، تو کیا ہم نے سبق سیکھا ہے عظمت والے مہینے، رحمتوں و برکتوں والے مہینے سے؟ بے شمار اسباب، ایک سبب یہ ہے جس موضوع پر گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان بندے کا مضبوط ہو جائے۔ یہی ہماری ٹریننگ ہے، سب سے بڑا توشہ یہی، ذاترہ یہی، روح کی غذا یہی، سب سے بڑا آخرت پر ایمان۔ مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں مارے، بھاگ دوڑ کی، جو اسباب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ میرا کوئی نہیں، میں مظلوم۔ اس مظلوم کی دعا پھر 7واں آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے پاس پہنچتی ہے، اے اللہ آخرت میں تو مجھے اس کا بدلہ دے، دنیا میں مجھے اس کا بدلہ نہیں ملتا، میں کمزور ہوں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا یہ، جب قوم کو تبلیغ کرتے رہے 9 صدیاں، 9.5 صدیاں، 950 سال کوئی کم عرصہ نہیں، چند لوگ جو آخر میں کشتی میں سوار ہوئے وہ ایمان لائے، باقی قوم نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، مسخرہ کیا اور تان و تشریح دیتے رہے، مغلوب ہو گئے، طاقت نہیں تھی ان بڑے لوگوں سے لڑنے کی، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا، تو میری مدد کر۔ اللہ نے پھر آسمان سے مدد کر، ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ روح کی سب سے بڑی غذا آخرت پر ایمان، جو ہم نے رمضان مبارک مہینے سے سیکھی، چاہے گرم روزے ہوں، سرد روزے ہوں، روزہ رکھنا سب کچھ انسان کے سامنے ہو، بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی وجہ سے، آخرت میں اللہ ہمیں اس کی مزدوری دے گا، اس کی اجرت دے گا۔ یہی 11 مہینے کے لیے ہم نے سیکھی، عبادات کرنی ہے، فرائض پڑھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، مرنے کے بعد رب کے سامنے ہم نے پیش ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اللہ نے فرمایا ایک باغ نہیں، ایک جنت نہیں، 2 جنتیں میں نے اس کے لیے بنا کے رکھی۔ ابتدا میں 2 جنتیں، پھر اللہ اپنے فضل سے بڑھائے گا، آگے پھر اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ 2 باغات۔ جنت کے ایک باغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پوری بادشاہت جو زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر پھیلی ہوئی، ایسی 2 بادشاہت اللہ اس کو عطا، اس کے محلات ہیں، اس کی پاکیزہ بیویاں، حوریں، اور اس کی خدمت کرنے والے جنت کے خوبصورت بچے، جنت کی ٹھنڈک، چھاؤں، نہریں، مشروبات، اور وہاں کے سونے اور چاندی کے محلات بنے ہوئے، اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کے پرندوں کا گوشت، جب چاہے گا کھاتا پیتا رہے گا۔ اس کے باغ میں جو اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کسی کو بداری نہ کسی آنکھ نے دیکھی وہ جنت کی نعمتیں، نہ کسی کان نے سنی ہے۔ کوئی نقشہ بیان کرنے والا اپنی بادشاہت بنانا بھی چاہے لفظوں میں، وہ بادشاہت نہیں جوڑ سکتا جو حقیقی بادشاہت اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ کسی کو کوئی ناول نگار کیا اس کی کہانی بنا سکتا ہے؟ کوئی کیا نقش و نگار کرنے والا اس کا نقشہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی دل میں تصور بھی نہیں لا سکتا۔ وہ حقیقت میں تمہاری بادشاہت اللہ کے سامنے ڈر گیا۔ کون؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا،
اللہ کے فریضے کا وقت ہے، اس وقت آرام کر رہا ہے، دوستوں کی کچہری ہے، سکون سے نیند میں فجر پر سویا ہوا ہے، اللہ کا خوف آ گیا، دوستوں کی کچہری چھوڑی، کاروبار چھوڑا، دکان پہ لائن لگی ہوئی، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا فریضہ پہلے ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے حاضری دیتا ہے، یہ رب کا خوف، اللہ کا خوف۔ گناہ کا موقع سامنے آ گیا، آخرت میں جہنم کا عذاب یاد ہے، ہار کی لذت، زبان کی لذت، ہاتھوں کی لذت، جسم کی لذت، شاید عارضی تسکین تو مل جائے، میرا رب جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، آخرت میں جہنم میں ڈال دے، وہ عذاب آخرت کا کون برداشت کرے؟ چھوڑ دے اس گناہ کو، اللہ کے خوف کی وجہ سے موقع بھی ہے، یہ ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو باغات، پھر فرمائے 2 باغات کے علاوہ 2 باغات اور بھی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ بادشاہ تو ایک باغ، ایک جنت زمین و آسمان کے برابر چھوڑا، 4 بادشاہ تھے، اللہ اسے ایک جنتی کو عطا کرے۔ یہ آخرت پر ایمان کے ثمرات اور فوائد، جو رمضان میں حاصل ہونے والا سب سے بڑا توشہ، روح کی سب سے بڑی غذا، آخرت پر ایمان۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، آخرت پر ایمان سے کہتے ہیں پرہیز، یہی چیز کی نبی علیہ السلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، بڑے سے بڑے قربانیاں دینے کے لیے تیار، یہی چیز انسان کو آمادہ کر۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حکم دیا، اپنا مال لے آؤ، صدقہ کرو، تاکہ بہت بڑا یہ دشمن ہے اس کے خلاف، روم کے جو غسانی بادشاہ تھے، عیسائی، اس وقت کے سپر پاور، اور سخت گرمی میں نکلنا تھا، مال و سباب کی کمی، صدقات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لاتے ہیں کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے نکلوں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا مال لے کر آتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ آخرت میں ہمیں اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کا ہمیں اجر دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لدے ہوئے لاتے ہیں، 1000 اشرفیاں الگ دیتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے مبارک بابرکت ہاتھوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت عالم خود لیتے ہیں اشرفیاں، الٹ پلٹ رہے ہاتھوں میں اشرفیاں عثمان غنی کی، صحیح بخاری کے الفاظ، سبحان اللہ، ما ضر عثمان ما عمل بعد، آج عثمان نے وہ کام کیا ہے، ساری زندگی کوئی نیکی نہ بھی کرے، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی، وہ جنت کے متلاشی تھے، وہ قربانیاں آ رہی، آخرت پر جو ایمان تھا، جنت پر ایمان، جہنم کا سچا خوف انسان کو کھائے جا رہا ہو، مجال ہے کہ گناہ کے قریب جائے، عیاشیاں کرتا رہے، حرام خوری کرتا رہے، سود کھاتا کھلاتا رہے، رشوت کے معاملات کرتا رہے، جہنم کے عذابوں کا خوف کھائے جا رہا ہو، رشوت میں یہاں حرام کے ذریعے دنیا میں اپنی بادشاہت اور عیاشیاں شروع کر دے، نہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارے گا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، سورہ آل عمران کی جب یہ آیت اترتی ہے، اللہ کے پاس نیکی کا اعلیٰ مقام جب ہے تمہارے لیے جب اپنی من پسندیدہ چیزیں قربان کر دو، صدقہ کر دو، سب سے قیمتی باغ، میٹھے پانی والا، پھلوں سے لدا ہوا، گھنی چھاؤں والے درختوں والے باغات، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اپنی محبوب چیزیں صدقہ کرو، میری محبوب چیز یہ ہے، بڑی مالیت والا کے بعد صدقہ کر دیتے ہیں اس آیت کو کرنے کے بعد۔ عمر بن خطاب بھی آتے ہیں اس آیت کو کرنے کے بعد، میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دنیا میں ملکیت دی ہے اپنے فضل سے، خیبر کے جہاد کے بعد جو مال غنیمت میں مجھے حصہ ملا، مجاہدین کے حصے میں جو تقسیم ہوئی زمین، بہترین عمدہ زمین ہے خیبر کے علاقے میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، اور سنیے اللہ کے رسول، میری ڈونڈیاں، کنیزیں،
ایک کنیز بڑی خوبصورت پاک دامن عبادت گزار، ایسے غلام اور کنیزیں، جب یہ دور ہوتا تھا غلام اور کنیزوں کا دور تو اب بھی ہے لیکن حالات ویسے نہیں، شریعت میں منسوخ نہیں ہے۔ خلافت وغیرہ کی جو برکت والے معاملات تھے مسلمان ان سے محروم ہوئے، اللہ نے اپنی برکتوں کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، ہم سب پیچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے بڑی محبوب ہے میری وہ کنیز، میری وہ لوٹی، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مبارکباد یہی اس آیت میں عمل، صحابہ کرام اس طرح لپکتے تھے، یہ آخرت پر ایمان کے فوائد کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو ہمارے پاس کہ جس کی بنا پر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روبرو تنہا بھی پیشی ہوتی ہے۔ کئی مراحل ہیں میدان حشر، قبر سے اٹھنا، پھر وہاں پاؤں جم جائیں گے اٹھتے ساتھ ہی، رک جائیں گے، گڑ جائیں گے اس میدان حشر کی زمین پر۔ 5 سوالوں کے جوابات دو، اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنا مال اور تمہاری صحت، سب کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ پھر نامہ اعمال کتابوں کی صورت میں، پھر میدان میں جو وزن اعمال ہے، انسانوں کا اپنے عمل، انسان کی نیکیاں، لوگوں کے دنیاوی حساب و کتاب، پھر پل صراط، سارے مراحل ہے۔ سب سے بڑا کٹھن مرحلہ کہا جائے اگر پل صراط سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہم سب کا اکیلے رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہو۔ جس طرح سخت بڑے امتحانات جو ہوتے ہیں، کمیشن وغیرہ کے جو سخت امتحانات ہوتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ الگ کر لے، فٹنس اپنی الگ کلیئر کرے، پھر وائوا اور انٹرویو میں جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، تجربہ کار، ان کے سامنے روبرو تمہارے سوالات۔ دنیا کے امتحانات میں ہی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ پسینہ پسینہ ہوگا، شرابور ہو جاتے ہیں، نمبر میرا آئے گا، کیا سوالات ہوں گے، کیسے بیٹھے گا۔ رب العالمین شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے سامنے جب بندے کی پیشی ہونی ہے، یہ انٹرویو، یہ جو وائوا، سب سے کٹھن یہ ہے۔ اس حساب و کتاب کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہی دیکھی ہے، عقیدہ، صدقات، اللہ کے فرائض کی پابندی، تکمیل، گناہوں سے بچنا، یہ اس کی تیاری ہے۔ جی صحابہ کرام نے سمجھ لی غزوہ تبوک میں، صحابی کہتے ہیں ہم نے جس حالت میں یہ غزوہ کیا، غزوہ تبوک 9 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد کا، مسلمان بڑی طاقت میں تھے، لیکن وہ روم کے عیسائی غسانی بھی بڑی طاقت میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف قصد کیا جہاد کے لیے، سخت گرمیوں کا موسم تھا، مال و اسباب کم تھے، صحابہ کرام نے اپنے صدقات جمع کروائے، پھر بھی بڑی آگ بڑھی، صحابہ کرام ساتھ ہوئے، اللہ نے ان کی قربانی دے دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری زندگی میں کچھ نیکیاں ہیں، کچھ اعمال ہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، اوسط اعمالی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ عمل جس پر میں سہارا کر سکتا ہوں، جس کا مجھے آسرا ہے، امید ہے کہ شاید وہ عمل میری نجات کا سبب بن جائے، وہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ اتنی مشقت والا وہ سفر تھا، آزمائش الگ۔ جو صحابہ انصار باغبانی کرتے تھے، باغوں کے مالک تھے، اپنے باغوں کو چھوڑ کے، باغات چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے میدان جہاد میں۔ چنائی کا وقت الگ، یہ ایک کسان پر اور باغبانی کرنے والوں کے لیے کتنا میٹھا وقت ہوتا ہے جب فصل کی کٹائی کا وقت آ جائے، جب باغ میں سے پھل کی چنائی کا وقت ہو، اور پھر پھلوں سے لدے ہوئے درخت اپنی چھاؤں دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کچہریاں کر، ساری یہ ٹھنڈکیں چھوڑ کر اللہ کے اوپر چلتی ہیں۔ فرمایا مجھے امید ہے اوسط اعمال، مجھے قیامت کے دن یہ عمل مجھے نجات کا سبب بنے۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ۔ اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، لیکن اللہ کی معافی کے پھر بھی محتاج ہیں، اللہ کی بخشش کے محتاج ہیں۔
وہ ہستیاں بھی جو گناہوں کا تصور بھی نہیں کرتی تھی، اللہ نے مہاجرین کو معاف کر دیا، انصار کو بھی بخش دیا جنہوں نے میرے پیغمبر کا ساتھ دیا سخت مشکل حالات، ساعت العسرہ، اللہ نے خود جسے ساعت العسرہ کہا، مشکل گھڑی، سخت کٹھن وقت میں بھی نکلے۔ وہ کیا کٹھن گھڑی ہوئی؟ غزوہ ذات الرقاع، صحیح بخاری کتاب البخاری میں پڑھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس چند سواریاں تھی نکلنے والے دستوں کی تعداد کے حساب سے، 4 یا 5 فوجیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، سپاہیوں کے لیے 1 اونٹ تھا۔ ہم باری باری 2-2 3-3 کر کے اونٹ پہ چڑھتے، کبھی 2 پیدل چلتے، کبھی 3 7 پیدل چلتے، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی۔ ہم پیدل چلتے رہے، سخت عرب کیا ریت کا ریگستان، صحرائی علاقہ، کیا وہاں ٹھنڈک بھی کیسی سخت پڑتی ہے، صحراؤں میں، ریت میں، گرمی کے موسم میں بھی کس قدر ریت گرم ہو جاتا ہے۔ ہم ننگے پاؤں چل رہے تھے، ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ناخن گرنے لگے، جھڑنے لگے، پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، گر گئے۔ اس تکلیف میں ہم نے پھر وہاں پرانے جو جنگلات میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر اپنے پاؤں پہ باندھ رہے تھے تاکہ پاؤں کچھ بچت ہو۔ اس حالت میں جہاد کی، آخرت پر ایمان، یہ گرمیاں برداشت کی جہنم کی گرمی سے بچنے کی۔ اللہ رب العالمین یہی چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتی ہے، رغبت دلاتی ہے اور گناہوں سے روکنے کا حوصلہ دے۔ آخرت پر ایمان، اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان مضبوط فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ غزوہ احد میں لڑائی چل رہی تھی، جنگ جاری تھی۔ عمیر بن حمام صحابی رسول ہیں، آتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں واقعہ ہے، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وَلَئِن قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لڑوں جا کر لڑتا مارا جاؤں، میں کہاں جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں؟ فرمایا پھر جنت، تو اللہ کے راستے میں لڑے گا، تیرا ایمان درست ہے، تو لڑتا اگر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جنت میں جائے۔ جنت کی خوشخبری نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی، کھجوریں کھا رہا تھا، دیکھا کہ یہ کھاتے کھاتے مجھے دیر ہو جائے گی، چند دانے ابھی باقی ہیں، کچھ دانے وہیں زمین پر پھینکے، تلوار نکالی، لڑائی کے اندر گھس جاتے ہیں، لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کی طلب، یہ جنت کی طلب، جنت کا طلبگار اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی فرامین، اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات، جہاں ہر میں سے ہر ایک کو اپنا ذرہ محاسبہ اپنا دینا ہے، وہاں انسان کیوں گناہوں میں دوسروں کے حق کھائے، اللہ کے حقوق ضائع کرے، اللہ کے فرائض چھوڑتا رہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے ان تجار کا ذکر فرمایا، تجارت کرنے والے دکاندار بیوپاریوں کا ذکر فرمایا؟ سورہ نور میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، فرمایا اللہ کا جو نور ہے یہ نور تمہیں ان مساجد سے ملے گا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کا نور، دین کا نور، اللہ کی رضا خوشنودی کا نور، توحید کا نور، جو تمہیں دنیا میں کام آئے گا، قبر میں، آخرت میں، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، اس کا مرکز مساجد، اللہ کے گھر۔ فرمائے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں وہ تجار، تو
جو صبح شام اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے اللہ کے فرائض پڑھتے ہیں، جنہیں ان کی تجارت اللہ کی نمازوں سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادائیگی سے روکتے نہیں، زکوٰۃیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بھلے گاہک پڑے، دنیا میں فائدہ ہے، ادھر آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا میں فائدہ آخری ختم ہو جائے گا، آخرت کا فائدہ ہمیشہ رہے گا۔ جہاں یہ دنیاوی مال ہم اپنے کفن کی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ مشہور ہے نا، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ کبھی غور بھی تو کرے نا کہ اب دنیاوی فائدہ کمانے کے لیے میں جماعت چھوڑ دوں، اتنا بڑا ذخیرہ ثواب جو قبر میں میرے ساتھ رہے گا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تجارت چھوڑ دی، دکانیں چھوڑ دی، شٹر نیچے کیے، بند کیے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سنجیدہ ہو، کیوں بہانے بناتے ہیں؟ دکان پہ کوئی بیچنے والا ہے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب ہر ایک کی پیشی ہونی ہے کہ اللہ کو ہم یہ بول سکیں گے کہ اللہ میری دکان پہ کچھ کوئی نہیں۔ سنیے، یہ اصول ہے، دنیا کے جائز معاملات، کاروباری معاملات اللہ نے سارے حلال کرے، محنت کرو لیکن اللہ کے فرائض پہ، اللہ کے فرائض پورے کرو۔ 5 وقت فجر سے ظہر تک تم ادا کرو، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد سونا، تمہیں اجازت۔ لیکن یہ تجارت ایسا بہانہ بنایا کہ فرائض کے لیے نہیں آتے ہو، کہتے ہو دکان پہ کوئی نہیں تھا، کیا رب کے سامنے یہ عذر چلے گا؟ کوئی ملازم نہیں، ملازموں پہ اعتماد نہیں، شٹر بند کر دو، 1000 2000 کم ملے گی، اللہ کے پاس کتنی مزدوری ملے گی؟ یہ 1000 2000 کام کے ہیں، اللہ کی مزدوری قبر میں میدان حشر میں ملے گی، وہ کہاں پہ؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیوں؟ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس قدر سخت مشقت والا دن ہوگا، ان کے دل اور آنکھیں پھر جائیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، دوسری جگہ فرمایا ڈر اور خوف کی وجہ سے دل سینوں سے باہر نکل آئے۔ تمثیلات، اس قدر خوف ہو جب کوئی کسی کے کام، اس قدر ہمارا کمزور ایمان، آخرت میں اس قدر ہم کمزور ہو چکے کہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثت میں رشتہ داروں کے حقوق کھا جاتے ہیں، مال کے مال، زمینیں، دکانیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آخرت کا خوف ہو، ایک بالش برابر، ایک ہاتھ کے برابر اپنے بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی، کسی کمزور مسلمان کی زمین ہڑپ کر گیا، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لگایا جائے۔ آخرت کا خوف ہو، لوگوں کی مال کھائے گا، وراثت میں دکانوں کی دکانیں ہڑپ کر جائے گا، پورے پلان لے جائے گا، نہیں۔ اللہ کے 2 بندے بنی اسرائیل کے زمین بیچی، اختصار کے ساتھ اشارہ دیکھو، صحیح بخاری میں مشہور واقعہ موجود ہے، دوسرے نے زمین خرید لی، جب ہل چلانے لگا، اس کو آباد کرنے کے لیے پرانا دفن شدہ خزانہ اس کی دیگ نکل آئی۔ ارے میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ تھوڑی کوئی خریدا ہے۔ سر پہ رکھ کے وہ دیگ آتا ہے پہلے مالک کے پاس، یہ لے لو، یہ تمہاری۔ دونوں کو اللہ کا خوف دیکھیں، یہ آخرت پر ایمان کی برکتیں ہیں، یہ قربانیاں، یہ تقوی، یہ اعلیٰ مثالیں وہی لوگ قائم کرتے ہیں جن کو مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونے پر ایمان۔ وہ کہتا ہے میں نے جب زمین بیچ دی، زمین کے سارے خزانے تمہارے ہوئے نا، اب یہ تمہاری، لڑ رہے ہیں اس پر کہ تمہاری۔ ہم لڑتے ہیں کہ یہ میری ہے، دست و گریبان ہوتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں بھائی کے خلاف FIR درج کروا رہا ہے، کورٹ میں اس کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، بھائی کے خلاف، ہم اس پر لڑ رہے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں کہ تمہاری۔ قاضی فیصلہ کرتا ہے، قاضی کے بعد بولتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں کورٹ میں، وہ بھی قاضی کے بعد جاتے ہیں، کس لیے کہ یہ میری نہیں، اس لیے مجھ سے لے کیوں نہیں ہے؟ دونوں کی یہ لڑائی، یہ ساری برکتیں انسان کے اوپر یہ مثالیں کیوں آتی ہیں؟ آخرت پر ایمان۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے، یہ جو شلوار ہے ہماری، پینٹ ہے، شلوار، یہ کپڑا ہم سے اوپر نہیں ہو پاتا، اتنے کمزور ہیں روحانی طور پر، یہ کپڑا ہم سے اوپر نہیں ہوتا، جس کے بارے میں وعید ہے، ہر پینٹ کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آخرت پر ایمان ہوتا، اب اتنے کمزور نہیں بنتے، اتنے کمزور ہے، پینٹ کپڑا مسجد سے باہر نکلے اور دوبارہ اپنی سلوٹیں کھول دیں، دوبارہ پھر وہ کپڑا لٹک رہا ہے، اس قدر کمزور ہے ہمارا آخرت پر اتنا ایمان۔
پھر اس کے لیے کئی تعویلات اور کئی بہانے بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے اپنی چیزوں میں دنیا کی فائدہ کمانے کے لیے، آخرت برباد، پیٹ میں حرام لگا رہا ہے، نہ دعائیں قبول، نہ عبادات قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول۔ ہمیں معلوم ہے، لوگ واضح طور پہ مثالیں بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے افسر پورا سال یہ رشوت، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے مال ہڑپ کر کے کہتا ہے آخر میں حج کر کے آ جاؤں، سارے گناہ معاف کروا کے آ جاؤں۔ اللہ کو مذاق بنا لیا، اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا۔ ہر سال حج کروں گا، عمرہ کر کے آ جاؤں گا، معاف کروا کے آ جاؤں گا۔ اللہ ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حج تو بہت بڑی عبادت ہے عمرہ، جس پہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، حج کے لیے نکلا ہوا ہو، کعبۃ اللہ کے گلاف کو چمٹا ہوا ہو، دعاؤں کے لیے گڑ گڑا رہا ہو، فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، میں اس کی دعائیں کیوں قبول کروں گا؟ یہ سارے معاملات ہم سے آخرت پر ایمان ہے۔ یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے فرائض کی پابندی سکھاتی ہے، لوگوں کے حقوق دلانے پہ آمادہ کرتی ہے، کسی کا وہ حق نہیں کھاتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے۔ رمضان کے روزے 500 وقت کے فرائض، کہاں یہ ہمارے بہانے رات کو دیر سے سوتے ہیں، یہ بہانہ ہے کہ ہم فجر نہیں پڑھتے رات کو دیر، ایک تو غلط کیا رات کو سویرے سونے کا حکم، اور اسی غلطی کو عذر بناتے فجر نہیں پڑھتے، کہ دکان پہ مصروفیت ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے، ملازمت ایسی ہے، دھندا ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسے بہانے۔ آخرت پر ایمان انسان یہ چیزیں کبھی نہیں کرے۔ رمضان مبارک میں جو ہم نے توشہ حاصل کیا ہے، اگلے 11 مہینے تک پھر اگلا رمضان آئے گا، پھر روح کے لیے اپنے غذا اور توشہ جمع کرنے ہیں۔ اللہ بڑی زندگیاں دے، صحت عافیت کے ساتھ یہ رمضان بار بار آتے رہے اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہے۔ ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آخرت پر ایمان اس بنیادی چیز کو اپنے سامنے رکھے، انسان پھر مشقتیں جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کا متلاشی رہتا ہے ہر وقت۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے، جتنے ساتھیوں کی طرف سے درخواست آتی رہتی ہے، اللہ سب کو مکمل صحت یا اللہ رب العالمین سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین